دور حاضر کا مسئلہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، اس کا حل کیا ہے؟ ڈپریشن اور ٹینشن یہ مشینی دور کا تحفہ ہے۔ جس دور میں لوگ ایجادات اور بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں، اس دور میں پرسکون زندگی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے 90% اس کے اسباب خواہشات کا بڑھ جانا ہے، اور اسباب بھی ہیں۔ انسان کی ضرورت کی حد ہے، خواہش کی حد نہیں۔ یہ تو مختصر سبب بیان کروں گا، اور اگر آپ اس کا علاج بھی پوچھیں گے تو میں اس کا علاج ایک ٹوٹکا دوں گا۔ شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں، ایسی اپنے کپڑوں سے اوپر ہی، اور صرف 66 بار پڑھیں، 66 بار پڑھیں، 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کا علاج، ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور بہت زیادہ غصہ، عدم برداشت، اس کا بہت طاقتور علاج ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دن میں چند بار پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 66 بار انگلی رکھ کر۔ اللہ اکبر۔ حکیم صاحب، جنات کیا ہمارا رزق کھا جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس میں کتنی سچائی ہے کہ جنات انسانوں کا رزق کھا جاتے ہیں؟ وہی انسان جب اشرف ہوتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہوتا ہے، اور وہی انسان جب اللہ کی نظر سے گرتا ہے تو وہ اسفل ہوتا ہے۔ اسفل سے مراد وہ بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان اللہ کی ذات کو بھولتا ہے، اللہ کے نام کو بھولتا ہے، تو پھر جنات اس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا، جس گھر میں سلام کیا جائے وہاں رہنے والے جنات کہتے ہیں نکلو، نہ اس گھر میں طعام ہے، نہ قیام ہے، نہ کھانا ہے، نہ رہنا ہے۔ سلام کیا جائے۔ جس گھر میں کلام نہیں، کلام الہی نہیں، ذکر تسبیحات نہیں، اس گھر میں جنات کا قیام ہے، اور جنات ہمارا رزق چھینتے ہیں۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں کہ پیسے گن کے میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں نہیں ہے یا کم ہے۔ آٹا، چیزیں، راشن، گھی چوری ہو جاتا ہے، جبکہ میرے سامنے ہے، اس الماری کی چابی میرے پاس ہے، یا میں نے ابھی رکھا ہے، ابھی یوں کروٹ بدلی ہے تو گھی کے 2 پیکٹ تھے، ایک نہیں ہے یا سارا نہیں ہے۔ اس کا علاج جب گھر میں جائیں تو سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ لفظ سلام میں سلامتی ہے، اور سلامتی میں خیر و برکت ہے۔ مرشد، بہت سارے لوگ جو اس طرح کے مریض ہیں جن کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے یا جنات چمٹ جاتے ہیں، اکثر ہم نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ان کو مار مار کے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، کبھی انہیں آگ کی دھونی دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مریض ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا اس کا علاج آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہر مریض جناتی نہیں ہوتا، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہم ہر نفسیاتی کو جناتی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ انسان کے بعض رویوں، الجھنوں، ذہنی خلفشاروں اور معاشرے کی کیفیتوں کا تعلق بھی انسان ایسی حرکات کرتے جیسے وہ جنات کا مارا ہوا ہے۔ تو جناتی مریض کا علاج اس کے مطابق ہے، نفسیاتی اس کے مطابق ہے، ذہنی اس کے مطابق ہے۔ تو اگر آپ جناتی مریض کا علاج کہہ رہے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا مبارک عمل دوں گا۔ زیتون کا تیل لے لیں، شہد لے لیں، پانی لے لیں، 3 چیزیں لے لیں۔ زیتون کا تیل، اس پہ اللہ پاک نے قرآن میں قسم والتین والزیتون، شہد، اس میں اللہ نے شفا رکھی، اور پانی اگر زمزم مل جائے تو نعمت ہے۔ یہ 3 چیزیں لے کر 1001 بار سورۃ الکافرون پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اس پہ دم کریں۔ اچھا، یہ کرنا خود ہے، گھر والے مل کے کر لیں، 1 دن میں نہیں ہو سکا 2-3 دن میں کر لیں، کرنا خود ہے، جو خلوص اپنے میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ اب یہ تیل ناک کے نتنوں پہ، بھووں پہ، کانوں پہ لگانے میں، کھانے میں، پینے میں، پلانے میں، کوکنگ میں، اور یہی شاید تھوڑا سا پانی میں گھول کے، اور یہی پانی استعمال میں، ایسا زبردست چلاتا ہے جادو اور جنات اور لا علاج بیماریوں کا۔ چند دن، چند ہفتے استعمال کریں،
بہت کمال رزلٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ناظرین یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے ان وظائف سے، ان ٹوٹکوں سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ مرشد اگلا سوال، نظر بد جو ہے جی کیا اس کو لگانے کے لیے لوگ عمل بھی کرتے ہیں؟ ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ کسی کافر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ۔ وہ نظر لگانے میں بڑا مشہور آدمی تھا، لیکن وہ جب آیا تو اسے نظر لگانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں لگی۔ تو اس حوالے سے میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ نظر بد حق ہے، اور اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جادو جنات نظر بد انگریزوں کو نہیں لگتی، ہمیں لگتی ہے۔ بالکل، پرانے دور کی باتیں ہیں، انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا۔ میں نے سینکڑوں انگریزوں کی گوروں کی کتابیں جمع کی ہیں اپنی اپنی کی ویب سائٹ پر، سینکڑوں، کہ گوروں کو کتنی نظر بد لگتی ہے اور وہ کتنی جادو جنات کو مانتے ہیں۔ میں ایک عمل بتاؤں گا نظر بد کے لیے، جی پلیز۔ صرف آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 101 بار دہرائیں، اور جب آیت الکرسی ساری پڑھیں اس کے بعد جو اس کی آخری آیت ہے ولا یؤتو حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، العلی العظیم، العلی العظیم، اس کو 101 بار دہرائیں اور اس بندے پہ دم کریں۔ اچھا، آپ اگر چاہتے ہیں نظر نہ لگے تو ہفتے میں ایک بار یہ عمل جمعے کے دن کر لیں یا پیر سوموار کے دن کر لیں، اور اگر نظر لگی ہے تو روزانہ یہ عمل صبح شام کریں، ہر نماز کے بعد کریں، گھر کا ایک فرد کسی اور کے لیے کر لے، آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ مرشد، جو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، معاشی صورتحال ہے، اس میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ تنگ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں، کچھ ایسے وظائف انہیں عطا کر دیں جو قسم پرسی کی حالت زندگی گزار رہے ہیں، ان کی حالت میں بہتری آ جائے۔ دو چیزیں عرض کروں گا، ایک مشورہ، ایک وظیفہ۔ ضرور۔ اللہ کے حبیب میرے آقا کا فرمان ہے بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا ہے۔ جس پارٹی جس ٹیم کے بادشاہ آئیں میں انہیں بادشاہ کہتا ہوں، وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ وزیر ہیں، انہیں بادشاہ کہتا ہوں۔ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جو بھی آتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں، نیچے سے نہیں آتے۔ بادشاہ بے بس ہوتے ہیں، کوئی بھی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی ہو۔ ایک تو یہ عمل کر لیں، دوسرا ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو کر لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، اگر کوئی شخص گڑ گڑا کے بھکاری محتاج سائل بن کے اول آخر 3 بار درود پاک اور 40 بار صبح شام پڑھے، اس کو 40 دن، 70 دن، 90 دن یا 123 دن کرے، اللہ آنکھوں سے نظارے دکھاتے ہیں، رزق، وسعت، برکت، قرضوں کی خلاصی، معاشی نظام سے بدحالی سے بہترین نظام، اور غیب سے اللہ کی مدد۔ یہ آیت بہت طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن رزق کے معاملے میں، وسعت کے معاملے میں انوکھی، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد، بانجھ پن جس طرح کی ہماری خوراکیں ہیں، ایک بے اولادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس حوالے سے آپ نے رہنمائی کرنی ہے، کوئی وظیفہ بتانا ہے، اور ساتھ ہی کیا مرشد پریگننٹ ہوگی یا کوئی خاتون تو جو جنڈر ہے وہ اندر جو پریگننسی کے دوران کچھ چینج ہو سکتا ہے؟ ایک عمل بتایا کرتا ہوں، عموماً بتاتا ہوں، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، آپ بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور میں آپ کے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان کو عرض کرتا ہوں۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھیں، قل ہو اللہ کی، اول آخر 3 بار درود پاک، بہت توجہ سے پڑھیں، اصل توجہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے بعد یہ ان انبیاء کرام کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی۔ وہ حضرت ابراہیم اور زکریا علیہ السلام، روایات میں ان کا 80 سال بھی آنا ہے، 90 سال بھی ہے۔ اب ان کی روح کو ہدیہ کریں، یہ صبح شام بھی کر لیں، یہ دن میں 1 دفعہ بھی کر لیں، یہ 2 تسبیح ہر نماز کے بعد بھی کر لیں۔ آپ کریں، آپ کی طرف سے کوئی کرے، یا گھر کے جتنے زیادہ افراد کر لیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، میں نے اس کے بہت نتائج دیکھے ہیں۔
اور سارا دن جو بندہ اولاد چاہتا ہے، بیٹے چاہتا ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ سارا دن کھلا پڑے اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، بہت پڑھے، کھلا پڑھے، اولاد کے لیے، خاص طور پہ بیٹوں کے لیے، اور رزق کی بارش کے لیے، وسعت نہیں بارش کہہ رہا ہوں، بہت کمال چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مرشد، ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، تو پاکستان جیسے ملکوں میں یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، رشتے اچھے نہیں مل رہے، اور لڑکیوں کی شادیوں کی عمریں گزر رہی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہی 2 تسبیح سورۃ اخلاص، اگر پڑھ کے اس کا ثواب، اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا جائے، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کی فیملی ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اہل البیت ہیں، اگر ان کو ہدیہ کیا جائے اور اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کی نصیب، مقدر، بخت کے لیے مانگا جائے، اللہ ان کے بخت بلند کرے گا، اللہ ان کے نصیب مقدر اچھا کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ٹھیک، اللہ تو نے جوڑے پیدا کیے ہیں، کھلا پڑے اور بہت پڑے، شادیوں کا نظام بنے گا، اور بنے گا بھی ایسی کہ انشاءاللہ پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بہترین لاجواب جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے یہ بہت کمال عمل ہے، مستقل مزاجی سے کریں، توجہ، یقین، اعتماد سے کریں، اس کے بہت رزلٹ، اس کی بہت تاثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد، شوگر کروڑوں کی تعداد میں پاکستان سے باہر میں ایسے مریضوں کے لیے وہ کہتے ہیں جی شوگر لا علاج مرض ہے، یہ اب آپ ساری زندگی چلنا ہے، آپ گولی کھائیں گے، انسولین لگائیں گے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں مجھے کئی ٹوٹکے میرے مشاہدے میں آئے ہیں، اور میں نے جس کو بتایا، جو ٹوٹکا 4-5 ٹوٹکے ہیں، میں عموماً بتاتا ہوں۔ آج آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، بہت آسان اور بہت ہی آسان۔ ریٹھا لے لیں، اس کا چھلکا لے لیں، ریٹھے کا چھلکا، اور ایک ہوتی ہے املی کلاں، جس کو تمبر ہندی بھی کہتے ہیں، اتنی ساری املی ہوتی ہے، توڑیں، اندر سے مغز نکلے گا، میں اس کے 2 نام پھر بتاؤں گا، املی کلاں یا تمبر ہندی، جی، اس کو توڑیں، مغز نکلے گا، جتنا ریٹھے کا چھلکا ہو، 50 گرام ریٹھے کا چھلکا، 50 گرام املی کلاں، دونوں کو باریک پیس لیں، دونوں کا ریٹھے کا چھلکا، اس کی اندر کا مغز، اس کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح دوپہر شام سے شروع کریں، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 2 کیپسول کر لیں، اور یہ چند دن، چند ہفتے کریں، پہلے اپنی شوگر کنٹرول کر لیں، حتیٰ کہ یہ نسخہ وہاں بھی فائدہ دیتا ہے جہاں کہتے ہیں جی پاؤں انگلی کاٹ دیں، اللہ اور زبردست چیز ہے شوگر کے لیے، اللہ اور شوگر کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے، اور شوگر کو ختم کرنے کے لیے انسولین کم ہوتی جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ شوگر جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ آپ یہ ضرور استعمال کریں، دودھ سے یا پانی سے کیپسول۔ اللہ اکبر۔ مرشد، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں جو ہے وہ فرسٹ آئے، اعلیٰ کارکردگی اس کی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو والدین دیکھنے والے ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیں کہ جو ان کے بچے ہیں ان کا آئی کیو لیول اور دماغ کی جو وسعت ہے وہ ہو جائے۔ یا باسط ہو، اے کھولنے والے، اے فضائے بسیط کے مالک، یا باسط ہو، اس کا تصور اگر بچوں کے ساتھ کیا جائے، اور ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھی جائے، اور بچوں کو ترغیب دی جائے کہ اگر تم چاہتے ہو ملک قوم کا نام روشن کرو، ماں باپ کا نام روشن کرو، وقار، عزت، مقام پاؤ، تو سارا دن کھلا یا باسط ہو پڑھو، بچوں کو پڑھائیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یاد کرائیں یا باسط ہو، اور ان کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، ورنہ کھلا بہت زیادہ پڑھیں، یا باسط ہو، بچوں میں ترقیاں، کامیابیاں، ان میں تعلیمی کیریئر میں اور ہر لحاظ سے ان کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مرشد، اکثر گلوں میں ہم نے تعویذ ڈالے ہوتے ہیں، اپنے کالے دھاگے باندھے ہوتے ہیں جن کام کرا کے، بہت سارے لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے حضرت امام حسن اور حسین کے گلے میں تعویذ ڈالے ہیں،
مستند روایات میں یہ بات ثابت ہے، اور اگر کوئی انکار بھی کرتا ہوگا یقیناً وہ مخلص ہوگا۔ میرے ہاں تو سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ ڈالنا کوئی شرک نہیں، بدعت نہیں، دھوکہ فریب نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مرشد، بڑا یہ اہم سوال ہے، اس کے اوپر آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خاصی ڈبیٹ بھی چل رہی ہے۔ رجال الغیب، 360 رجال الغیب، ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیاں، اوتاد، پتہ نہیں نقبہ اقبہ جو بھی ہیں، ان کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل؟ آپ مجھے ذرا روحانی معاملات میرے اور میرے ناظرین کو سمجھائیے گا کہ رجال الغیب ہیں کیا؟ رجال الغیب حقیقت ہے، اور رجال الغیب کائنات کے نظام میں ان کا بہت زیادہ دخل ہے، اللہ کے امر کو لے کر چلتے ہیں، رجال الغیب ہے، اور ان کے مرتبے ہیں، ان کے مقامات ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ جی، نماز ہو رہی ہے، نماز سے نکلے تو دیکھا تو ایک صاحب دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ قے کر رہے ہیں بیٹھے، اور قے میں سے کھایا ہوا گوشت چیزیں نکل رہی ہیں۔ ایک خارشی کتا تھا بیمار، اس قے کو چاٹ رہا ہے، اور وہ قے کر رہے ہیں، وہ چاٹ رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ساری قے چاٹ لی۔ لوگوں نے کراہت محسوس کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک صاحب اور صاحب نظر بھی تھے، صاحب اور صاحب نظر۔ اچھا، وہ قے کرنے والے چل پڑے، کتے نے قے کی، چاٹا، گیا، ان کے پیچھے گئے۔ تھوڑی دیر میں چلتے چلتے پیچھے مڑ کے کہنے لگے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ نے کہا، آپ کون ہیں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے آپ نے قے کیوں کی؟ اس نے کہا، تجھے اس سے کیا فرق ہے، تو کیوں پوچھتا ہے؟ اب یہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے محسوس کیا ان تھوڑی ہی دیر میں نظام بدلا، کیفیات بدلی، زمین جگہ بدل گئی۔ ایک دم انہیں احساس ہو، یہ کیا ہوا، کون سی جگہ ہے؟ کہا، یہ ہم شام پہنچ گئے ہیں۔ کیونکہ اولیاء کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے طی الارض، اور طی الارض میں پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل کا۔ اللہ اکبر۔ طریقت، ولایت اور درویشی اور فقیری کی لائن میں۔ تو انہوں نے کہا، میں تو شام پہنچ گیا ہوں۔ اس نے کہا، کون؟ اس نے کہا، اصل میں وہ خارشی کتا تھا، بھوکا تھا، میں وقت کا ابدال ہوں، میرے ذمے اس کی غذا ہے، میں نے اس کی غذا دینی ہے۔ اس غذا کا طریقہ یہی ہے، میں آتا ہوں، اسے غذا دے کے روزانہ چلا جاتا ہوں، میرا مسکن شام میں ہے۔ رجال الغیب ہماری زندگی میں ان کا بہت زیادہ دخل ہے، اور رجال الغیب کہتے اسے ہیں وہ افراد جو نظر نہ آئے ہوں ہمارے معاشرے میں۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم خدا رہے۔ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رجال اکبر۔ الغیب حقائق ہے، اور رجال الغیب، اور اس ہر فرد کو رجال الغیب ملتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھے گا، صبح شام یا ہر نماز کے بعد، بہت ہی عرصہ یا کچھ عرصہ، اللہ اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائے گا۔ مرشد، پھر آپ نے تو ضرور ملاقات کی ہوگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ہو جائے گی، میری بھی ملاقات ہو جائے گی، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرشد، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی رجال الغیب میں سے ہیں، 100% ہے۔ اور وہ اگر آپ جنگل میں چلے گئے ہیں، اکیلے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا پڑھیں تو اللہ آپ کو جو ہے نا وہ مدد فراہم کر دے گا۔ اس کے اوپر ایک نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے کن کہہ کے کام کروانے ہیں تو پھر رجال الغیب کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنائی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا تھا، اللہ جبریل کے ذریعے وحی کیوں لائے؟ اللہ اکبر۔ میرے رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھانا ہے اس نظام عالم کو، اپنے امر سے سمجھانا ہے، کیونکہ ہم چھوٹے ذہن کے، ہم چھوٹے برتن کے، چھوٹے ظرف کے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام ہمیں سمجھانا ہے، اور اپنے ان نیک بندوں کے ذریعے سمجھانا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھانا ہے۔ کرتا اللہ ہے، یہ سارا کا سارا نظام اسی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے حق ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد، آپ نے، میں جب یہاں آیا تھا تو بارش کے پانی کا ذکر ہوا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ بارش کے پانی کے اتنے فوائد ہیں کہ میں گنوانا شروع کر دوں تو ٹائم ختم ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں کہ بارش کے پانی کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے
کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے سائنس کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی بارش کا پانی تو جب آتا ہے تو فضائی آلودگی کو ساتھ لاتا ہے، اس میں آلودگی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب جس کو سچ فرما دیں اور فرمائے بارش کے پانی میں شفا ہے۔ کائنات میں 3 پانی ہیں جن میں شفا ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے زمزم، دوسرا بارش کا پانی، تیسرا وضو کا بچا ہوا پانی، اس کے اندر انوکھی شفا ہے۔ اب اس وقت ہم بارش کے پانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ بارش کے پانی میں آلودگی ہے، میرے آقا نے فرمایا شفا ہے۔ اب سائنس کی تھیوری بدلی، اس کا نظریہ بدلا، وہ کہتے ہیں بارش کا پانی اتنی تیزی سے اوپر سے آتا ہے کہ گولی کی رفتار سے زیادہ آتا ہے۔ اگر ہواؤں میں اور فضاؤں میں تہیں نہ ہوتی تو یہ انسان کے پار نکل جاتا۔ وہ تہوں کو اتنا توڑتا ہے کہ خود توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے اندر شفا یابی کا عین سچا نظام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے پانی میں شفا ہے۔ اس کا ایک عمل کہیں تو بتا دو، جی ضرور۔ بہت کمال عمل ہے۔ آپ بارش کا پانی جمع کیا کریں، اور خاص طور پہ وہ پٹیاں جو مونسون میں ہیں، جیسے لاہور ہے اور شہر ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، مثلا جنوبی پنجاب میں بارشیں کم ہوتی ہیں، وہ مونسون میں نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو جہاں ہے بارش کا پانی جمع کریں، برتنوں میں جمع کر لیں، پھر اس کو ڈبل کپڑے سے چھان کے خشک بوتلوں میں رکھ لیں، اور بعض اوقات اس میں جالا سا ہو جاتا ہے، اسے خراب نہ سمجھیں، پھر چھان کے استعمال کریں۔ بارش کا پانی کی ایک بوتل لے لیں، اب اس میں گھر والے بیٹھ کے 3 4 5 1 2 پڑھیں۔ میں باہر والے پڑھنے کے مزاج میں ہمیشہ انکار کرتا ہوں، کیوں؟ جو خود پڑھنے میں خلوص ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اول آخر 70 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 70 بار آیت کریمہ پڑھیں، 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور 70 بار آخری 4 کل پڑھیں۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پانی پہ دم کر لیں، اب اس پانی کو بڑھاتے جائیں، اور اس میں شفا کے کمالات، برکت، راحت، رحمت اور حیرت انگیز شفا یابی کے کرشمے آپ آنکھوں سے دیکھتے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرشد ایک چیز میں رہنمائی فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جناتی اور نفسیاتی، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین جو ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی رہنمائی ہو جائے کہ کوئی پیرامیٹرز ہیں، کوئی پیمانہ ہے کہ کیسے جو ہے نا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ سایہ ہے یا اس کو کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، اے باریکیوں کو جانے والے، یا علیم ہو اے ساری کائنات کا علم رکھنے والے، یا خبیر ہو اے سچی خبروں سے واقف۔ ایک تسبیح پوری توجہ سے پڑھ کے اول آخر درود پاک رات کو سو جائیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھ پہ کھول دے۔ کھلتی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، میں نے تو تجربے کیے ہیں۔ وہ انسان کی اپنی کیفیت پہ ہے، جتنا کوئی گڑ گڑا کے بھکاری بن کے والہانہ اور وجدانی کیفیت سے پڑھتا ہے اس کے اوپر چیزیں کھلتی ہیں۔ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، یا خبیر۔ ایک تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک سوتے وقت پڑھیں، آپ کے سامنے کھلے گا۔ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہیں، اثرات ہیں، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مرشد کہا جا رہا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یا کوئی عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، یا کوئی وبا آ جائے گی، کوئی جو پیش گوئیاں ہو رہی ہیں جی، کوئی 1.5 ارب انسانوں کی موت آ جائے گی۔ آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا دنیا خاتمے کے قریب پہنچ چکی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو موت آ گئی اس کے لیے قیامت ہے، اللہ اکبر۔ اور ہر وہ شخص جس کو موت آ گئی ہے اس کے لیے برزخی نظام شروع ہے۔ آخرکار اللہ ہی نے باقی رہنا ہے، کل من علیہ فان، ساری چیزوں کو فنا ہے، اور یا بقا صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کو بقا ہونا ہے، دنیا نے فنا ہونا ہے۔ اچھا جس کو موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی، اس کے لیے موت آ گئی، فنا ہو گیا۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرشد ایک ذرا سوال بڑا اہم ہے، جو کہ ناقص خوراک، غیر معیاری تیل، یہ جو اب میں اسے سادہ الفاظ میں کہوں کہ مردانہ کمزوری جسے کہتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں حکیموں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے مرشد کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔
نہ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں، نہ اپنے باپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیبو ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میرے ناظرین جو سننے والے ہیں ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی اس کا کوئی ٹوٹکا بتا دیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ جو قومیں گوشت زیادہ کھائیں گی، مسالے زیادہ کھائیں گی، چٹخارے زیادہ اور زیادہ کھائیں گی اور کھائیں گی اور کھانے کے بعد کھائیں گی اور پھر کھائیں گی اور پھر کھا کے پھر کھائیں گی، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ہے مرشد۔ اور انہیں یہ پتہ نہیں کیوں کھا رہے ہیں، بس کھائیں گے۔ یعنی لفظ کھانے کی میں نے اتنی تکرار کی ہے، تو وہ قومیں ہائی بلڈ پریشر ہو، ڈپریشن، ٹینشن ہو، پیٹ ویٹ کا بڑھنا ہو یا جنسی کمزوری ہو، یا ان کے لیے اس میں مبتلا ہونا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اب کہیں کہ میں اس کے لیے دوا بتاؤں، میں پہلی دوا بتاؤں گا کہ دسترخوان پہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کریں۔ دسترخوان کسی اور کا ہے نا، پیٹ تو تیرا ہے، بے شک، ہیں؟ بے شک۔ دسترخوان پرایا ہے، پیٹ تو تیرا ہے، اس پہ۔ اور اگر کبھی غلطی سے زیادہ کھا بھی لیا ہے، پھر ایک وقت کا فاقہ کر۔ دنیا میں سب سے آخری طاقت فاقے میں ہے، جس کو روزہ بھی کہتے ہیں، جس کو غذا کی احتیاط بھی کہتے ہیں، جس کو غذا کا اعتدال بھی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ عرض کروں گا، اس پہ محنت کریں اور اس پہ بہت توجہ کریں۔ آپ جیسے لوگ جن کے پیٹ ویٹ نہیں بڑھے ہوئے، میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہنس، وہ نہیں ہنستا، پیٹ ہنستا ہے۔ مجھے اپنے اس پیٹ کے اوپر خوف ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کہیں بڑھ نہ جائے، بڑھے نہ۔ ایک دوا بتاؤں گا، میں ایک ٹوٹکا بتایا کرتا ہوں پرانے ٹائیفائڈ بخار کے لیے، ملیریا کے لیے، لیکن اس معاملے میں اس کا فائدہ کسی نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، آج آپ نے پوچھا۔ اصل میں جنسی چیز کا نظام لیتے ہوئے لوگ جرت نہیں کرتے۔ آپ کچھ زیادہ جرت مند آدمی، آپ کچھ زیادہ جرت مند آدمی، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس میں عمومی، جیسے آپ کہتے ہیں، بندہ بول ہی نہیں سکتا۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس یا کپ لیں، اس میں ایک بڑا چمچ تخم بلنگو یا تخم ملنگا گھولیں، حسب ضرورت تھوڑا سا میٹھا شہد کا یا شکر کا ڈالیں اور اس کو صبح نہار کو پی لیں۔ آپ پی کے دیکھیں تو صحیح، آپ پئیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس میں اس کے اگلا لفظ نہیں کہتا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ پہلی جو غذائیں کو میں نے لسٹ دی ہے نا، جی، اس پہ عمل کرنا اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں اور ہاتھ کھینچ کے رکھیں اللہ۔ اور اچھا خاصی مشق کریں، اچھی خاصی۔ مرشد، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہی چیزیں کھائیں جو نہیں کھانی۔ بالکل۔ 4 چے زندگی سے نکال دیں: چاول، چینی، چکنائی، چٹخارے۔ آپ کہیں گے باقی بچا کیا؟ میں کہ وہ بچا جو ہمارا باپ دادا کھاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ سادہ غذائیں، پوری دنیا اس میں۔ اچھا، یہ نکالنے سے مراد یہ ہے اسے بہت کم لے آئیں: چاول، چینی، چکنائی، چٹخارے۔ میں نے اس دن محکمہ فوڈ کی طرف سے ایک لگا ہوا تھا بینر، اس پہ لکھا ہوا تھا پاکستانی قوم سب سے زیادہ چکنائی استعمال کر رہی ہے۔ ہم چکنائی بہت استعمال کرتے ہیں، خون گاڑھا ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو اس کی دوست نہیں ہوتی، وہ احتجاج کرتا ہے خون، اس احتجاج کا نام ہائی بلڈ پریشر ہے۔ وہ احتجاج کرتا ہے، کیا ملا دیا، کیوں ملا دیا؟ یہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، خون کی اپنی ایک زندگی ہے۔ اس کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں: چھوٹی الائچی، سفید زیرہ، سونف اور خشک دھنیا۔ کمال چیز ہے۔ چھوٹی الائچی، خشک دھنیا، سونف اور سفید زیرہ 50 گرام لے لیں، خوب باریک پیس لیں، 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد۔ جن کو آخری درجے کی تیزابیت ہو، ایسیڈیٹی ہو، جلن ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو اور معدے کا نظام ٹھیک نہ ہو، بہت کمال چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد، کینسر نام سنتے ہی لوگ جو ہے وہ خوف کھا کے مر ہی جاتے ہیں۔ علاج مہنگا ہے، ہسپتال بہت کم ہے، اور غریب آدمی تو وہ علاج افورڈ بھی نہیں کر سکتا، وہ کیمو تک نہیں کروا سکتے۔
वजीफ़ा बता दें या कोई टोटका बता दें, कोई इलाज तजवीज़ कर दें, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी एक्सेस ही नहीं है हॉस्पिटल्स तक? एक बहुत ताकतवर वजीफ़ा है जो ग़ज़वा खंदक में मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़वाया था, आले रसूल असहाब रसूल को। वो है हामीम ला युनसारून, हामीम ला युनसारून। युनसारून। हाँ, कुरान में ये वजीफ़ा हामीम इलादा है, ला युनसारून इलादा है, ये कुरान में है, और हदीस में दोनों इकट्ठे हैं, हामीम ला युनसारून। बहुत कमाल वजीफ़ा है। लाइलाज बीमारियाँ, आखिरी दर्जे का कैंसर, इसको घर वाले पढ़ें, सारा घर पढ़े, घर का हर फर्द पढ़े और बहुत ज़्यादा पढ़े। और अगर कैंसर के इलाज के लिए मुझसे टोटका मांगेंगे तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। फिटकड़ी बिरिया, जिसको तवे पे फूल किया हुआ, बिरिया किया हुआ, जी। हल्दी और मुलट्ठी, ये कैंसर का इलाज है। 50-50 ग्राम ले लें, फिटकड़ी बिरिया, हल्दी, पिसी हुई नलें और मुलट्ठी, इन तीनों को बारीक पीस लें, और बारीक पीसने के बाद इसकी आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम रात लें। और अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी भर कैंसर जैसी बीमारी आपके करीब ना आए, इसको आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल वैसे ही कर लें। और इसके और अनोखे फ़ायदे, तजर्बात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए इंशाल्लाह आइंदा ना हो, ज़बरदस्त टोटका है। अल्लाह और ये अकबर, वजीफ़ा भी मैंने अल्लाह अकबर। मुर्शिद, आप साहिब नज़र हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसका राज बता दें, किस में पोशीदा है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों को और मेरी रहनुमाई फरमाएं। मेरे आका की सबसे पसंदीदा दुआ, जिसके बारे में यहाँ तक फरमाया कि जब अल्लाह के बहुत करीब हो जाओ, काबा के करीब हो जाओ, यानी हालत तवाफ़ में बहुत दुआएं पढ़ो, लेकिन मेरे हजूर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ, और इसमें दुनिया और आखिरत के दोनों पैकेज हैं, कामयाबी के, इज़्ज़त के, वक़ार के, शान व शौकत के, राहत के, रहमत के, बरकत के, अता के, जूद के, सखा के, वह है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह अकबर। मुर्शिद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, मेरा अब कुछ भी कहना नहीं बनता। ये मेरी ज़िंदगी की एक यादगार इंटरव्यू है, एक यादगार वीडियो है। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।